بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عامل خود حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل اس پر کارگر نظر نہیں آ رہا، اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ خود یہ جنات وغیرہ عامل ہوتے ہیں، توڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جن کا توڑ نہیں ہے، یعنی وہ توڑ کیا کرتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے وہی اعمال دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس آیت بینہ سے حاضرات کا عمل کر رہے ہیں، کسی مریض کو اٹھا رہے ہیں یا اس کے اندر جنات کو حاضر کر رہے ہیں، جادو کے اثرات کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کا عامل ہونا شرط اول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ اس طرح 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کے دم کرو جنات حاضر ہو جائیں گے، آگے ہتھیار سنبھالے نہیں ہیں، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حاضر کرنے کے لیے اس کا عامل ہونا ضروری ہے، اور کسی مضبوط اللہ والے کی عامل کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ مزمل قرآن مقدس کا ایک شاہکار عمل ہے جو اپنے عامل کو مستجاب الدعوات بناتا ہے، عامل کو مالدار بناتا ہے، عامل کے رزق میں ایسی وسعت ہوتی ہے کہ دنیا حیرت کی نظر سے دیکھتی رہے۔ حیران کن معاملات اس کے عامل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دشمن اس صورت مبارکہ کے عمل کرنے والے آدمی سے دور رہتے ہیں، اور جتنے بھی طاقتور دشمن ہوں اس سے مغلوب رہتے ہیں۔ پروردگار عالم اس کی تسخیر کا یوں انتظام کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی چشم کا تارہ بن جائے، جو بھی اس کو دیکھے محبت کی نظر سے دیکھے، اس کے ساتھ پیار کرنے والا بن جائے۔ یہ تمام کے تمام معمولات اللہ عز و جل نے اس مبارک صورت کے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں۔ اگر اس کے ہم مستقل طور پر عامل بن جاتے ہیں تو رب العالمین ہمیں اس کے بے شمار فوائد مرحمت فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، جادو اور جنات کے علاج کے لیے بھی یہ صورت مبارکہ کا تیر بہدف علاج ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھے اس کے قرب و جوار سے بھی ایسی شرارتی چیزیں نکل جائیں، اور حاضرات کا عمل بھی کیا جاتا ہے اس مبارک صورت سے، یعنی جو آدمی جادو اور جنات کا مریض ہے اور ایسے جادو یا جنات کے اثرات ہیں جن کا کبھی اظہار ہوتا ہے یا پوشیدہ رہتے ہیں۔ پوشیدہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کی کیفیت ہوتی ہے، دور سے کھڑے ہو کر گندے اثرات ڈالتے رہتے ہیں جنات۔ تو ان تمام سائے وغیرہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، جنات کی نظر بد کے ازالے کے لیے، اور حاضرات کا عمل جنات کو مریض کے وجود میں حاضر کرنے کے لیے کوشش کی جائے، دم کر دیا جائے، یہ بھاگ جائیں، نکل جائیں، ان کے ساتھ حاضرات کا عمل نہ کیا جائے۔ اگر کرنا بھی ہے کہ کیوں چمٹے ہو، کیا چاہتے ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، اگر مسلمان ہو تو ایذا نہ پہنچاؤ، مسلمان کا کام نہیں ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اور اگر کافر ہو تو نکل جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ہمارے پاس قرآن مقدس کی طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایسے روحانی اعمال ہیں جن کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، تم تو کیا ہو، تم تو کڑچے ہو۔ اس آیات مبارکہ کے سامنے سیہزم الجمع ویولون الدبر، جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے تو آپ کا ابا شیطان بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا۔ واقعہ بدر میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں واقعہ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب آسمان سے ہم نے اپنی غیبی کمک بھیجی ہے، جو شیطان ان کو آگے لگائے ہوئے تھا، باتوں میں لگا کہ ان کو جنگ کے لیے تیار کر کے آ رہا تھا، وہی دوڑا اور پیچھے کی طرف دیکھ نہ رہا۔ مشرکین نے بلایا، وہ تم تو ہمارے دوست تھے، انسانی شکل میں تھا، وہ
وہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آیا تھا۔ وہ بھاگا، کہا رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ آسمان سے فرشتے آ رہے تھے۔ تو بہرحال وسعت روزگار کے لیے اس صورت مبارکہ کا، اس مقدس صورت کا، وہ احباب جو اس کے آرزو مند ہیں کہ ہمیں مال کی وسعت ملے، ظاہری مال و دولت سے اللہ پاک ہمیں نوازیں، ان کو چاہیے کہ بعد نماز مغرب کے سورۃ المزمل کا عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ روزانہ سورۃ مزمل کو پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھے۔ اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی مرتبہ جب سورۃ مزمل پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کرتے کرتے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس آیت مبارکہ پر جب پہنچے تو 3 بار کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ مبارکہ کو مکمل کرے۔ دوسری مرتبہ شروع کرے سورۃ مزمل پر، جب اس آیت پر پہنچے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، رسولن پر جب پہنچ رہا ہے تو پھر یہ پڑھے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اس پر پہنچ کر شاہت الوجوہ للحی القیوم، اس آیت کو مکمل کر لے، یعنی اخذًا وبیلا تک، پھر اس کو پڑھے شاہت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہاں تک پڑھے۔ پھر سورت شروع کرے یا ایھا المزمل، پھر جب اسی آیت پر پہنچے تو پھر کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 3 مرتبہ پڑھے، پھر سورۃ مبارکہ کو ختم کرے، رزق کی فراوانی کے لیے رب العالمین سے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت اس کے رزق میں ایسی حیرت انگیز برکت عطا کریں گے، اتنی تیزی سے یہ مالدار ہوگا کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ کیسے اس کے پاس مال و دولت آ رہا ہے۔ اور اس عمل کو 21 دن تک تسلسل کے ساتھ جاری رکھے، 21 دن کا یہ عمل ہے۔ اور سورۃ مزمل اپنے عامل کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، ایک آدمی مستقل طور پر اس کا عامل ہے، اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ آسان اور عام فہم عامل بننے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے موکلین کو حاضر کرنے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ نیا چاند جب نظر آئے، نئے چاند کے پہلے منگل کو بعد نماز مغرب 44 مرتبہ، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھے، پہلے بھی پڑھ لے 21 بار اور 21 مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لے، 44 دن تک مسلسل اس مبارک سورت کا ورد کرتا رہے۔ 44 مرتبہ پڑھنا ہے اور 44 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین موکلین کو حاضر کر دیں گے۔ 44 دن کے اندر اندر موکل اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یاد رکھیں، جادو اور جنات کا علاج کرنے کے لیے ایسا مریض ہے جس پر ظاہر ہے کہ جادو کے اثرات ہیں، اور جب ہم کوئی عمل بھی ایسا کرنا شروع کرتے ہیں جس کو علماء امت نے، عاملین امت نے پیش فرمایا ہے، خاص طور پر جادو اور جنات کا علاج بتلایا ہے، تو پھر
آپ کو کوئی لمبے چوڑے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آپ جب بھی ان آیات بینات کو یا اس عمل کو شروع کریں گے، مریض کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے۔ جادو کا مریض ہے تو وہ تڑپنے لگ جائے گا۔ جن آیات بینات کو ان کا علاج قرار دیا گیا ہے، ان آیات کی آپ تلاوت شروع کریں گے، شروع کرتے ہی جمائیاں شروع ہو جائیں گی، محسوس ہو جائے گا کہ یہ مریض ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر اثرات بڑھتے جائیں گے، نڈھال ہو کر گر پڑے گا۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہی اثرات ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہی آیات بینات پڑھ کر دم کر کے حصار کر دیا جائے، آئندہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عامل خود حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل اس پر کارگر نظر نہیں آ رہا، اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ خود یہ جنات وغیرہ عامل ہوتے ہیں، توڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جن کا توڑ نہیں ہے، یعنی وہ توڑ کیا کرتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے وہی اعمال دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو پھر آگے طاقت نہیں رہتی اس میں، اس کی قوت جواب دے جاتی ہے، دشمن ناکارہ ہو کر گر پڑتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ اس آیت بینہ سے حاضرات کا عمل کر رہے ہیں، کسی مریض کو اٹھا رہے ہیں یا اس کے اندر جنات کو حاضر کر رہے ہیں، جادو کے اثرات کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کا عامل ہونا شرط اول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ اس طرح 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کے دم کرو، جنات حاضر ہو جائیں گے۔ آگے ہتھیار سنبھالے نہیں ہیں، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حاضر کرنے کے لیے اس کا عامل ہونا ضروری ہے، اور کسی مضبوط اللہ والے کی عامل کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اجازت سے عمل کئی گنا عمل کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر پہلی شرط عامل ہونا ضروری۔ اگر آپ عامل ہیں، سورۃ مزمل سے جنات کی حاضری کا عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کے چنبیلی کے پھولوں کے اوپر دم کر کے مریض کو صرف سنگھا دیں، وہ اس کو سونگھنے سے ہی اثرات ظاہر ہو جائیں گے اور جنات حاضر ہو جائیں گے، اور اسی طرح آپ کے سورۃ مزمل کے موکل بھی حاضر ہوں گے۔ سورۃ مزمل بہت ہی طاقتور موکل ہیں اس کے۔ سورۃ یاسین کے ساتھ اگر ملا کر پڑھتے ہو، سورۃ یاسین کے ساتھ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کے رزق میں فراوانی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مفرور آدمی جو بھاگ چکا ہے، عرصہ دراز تک لا علم، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑا ہے، کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس کا حال اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے حال کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ سورۃ مزمل کے ذریعے سے آپ حال معلوم کر سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھیں اور اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پہلے بھی پڑھ لیں، آخر میں بھی پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد اس مریض ماں والدہ، مریض کا نام اور اس کی اماں کا نام لکھ کر اپنے تکیے میں رکھ کے سو جائیں۔ آپ کو مریض کا حال خواب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر ایک کام آسان ہے پروردگار عالم کے سامنے۔ اگر یہ نہ بھی کرے، نام نہ لکھے، صرف سورۃ مزمل پڑھ لے 41 مرتبہ اور اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، صرف یہی پڑھ کے بھی سو جائے تو اللہ رب العزت مفرور کا حال اس کے علم میں دے دیتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ مفرور کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا حالت ہے اس کی۔ تو بہرحال اسی طرح مالدار ہونے کے لیے ایک ہے وسعت الرزق، ایک ہے خصوصی مال حاصل کرنے کا
عامل بننا اور اس کا عمل کرنا، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مستقل طور پر زندگی کا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم اور یا منعم، یہ 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ روزانہ سورۃ مزمل کا ورد کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اس مبارک سورت کی برکت سے اور ان معمولات کی برکت سے اس کو مالا مال کر دیں گے، دنوں میں مالدار ہو جائے گا، اور اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے اللہ پاک مجھے عطا فرما رہے ہیں، یعنی یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی روزی جس کا اللہ نے اپنے پیاروں سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو برادران عزیز، معمولات کی پابندی سے ہی معمولات کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی عمل شروع کرتا ہے، عمل شروع کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جا کر حوصلہ چھوڑ جاتا ہے اور عمل کو ترک کر دیتا ہے، اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ان کی زبانوں پر عام طور پر یہی شکوہ ہوتا ہے کہ بابا کچھ نظر نہیں آتا، بہت سے معمولات ہم نے کر لیے ہیں، 50 قدم چل کر اگر منزل تک پہنچنا تھا، 45 قدم چلا، حوصلہ ٹوٹ گیا، 5 قدم رہتے تھے کہ منزل چھوڑ دی، منزل مقصود تک پہنچ رہا تھا۔ اب وہاں تک پہنچے تو اثرات و برکات ظاہر ہوں۔ اگر اثرات و برکات ظاہری طور پر آپ کو محسوس نہیں ہو رہے تو آپ عمل کو کبھی ترک نہ کریں، عمل کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا معمول بناتے ہوئے جاری رکھیں۔ ہم تو آج کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیات ہیں دائیں بائیں، یعنی ہمارے معاملات بہت ہیں تو معمولات کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے معمولات کی پابندی کر کے دکھائی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، انتقال سے پہلے وصیت فرمائی تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تہجد کا ناغہ نہ ہو، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ کبھی نہ چھوٹی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ بھر کر نہ دیکھا ہو۔ اب دیکھو کہ ان کی پابندی کون کر سکتا؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، کبھی کبھی ناغہ بھی ہو سکتا ہے، تہجد کا ہو سکتا ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہو سکتی ہے، اس وقت پورے مجمع میں ایک شخص ہے جو رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی، صفوں کو چیرتا ہوا میت تک پہنچا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، اے قطب الدین بختیار، تو نے آج میرا راز فاش کر دیا ہے، زندگی میں کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کے یہ معمولات ہیں۔ بادشاہ ہو کر بھی وہ یہ معمولات کرتے تھے، اس قدر پابند تھے معمولات کے۔ وہ کون تھے؟ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہونے کے باوجود اس قدر اعمال پر مضبوطی، اور یہی ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمارے کیا پابندیاں ہیں؟ بس طبیعتوں میں افتراق و انتشار ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی عادت ہے، فضول چکر لگانے اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ تو ہم اگر یہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، ورنہ اثرات و برکات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو پورے ظاہر نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اثرات و برکات پورے ظاہر نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ عمل کی جو تاثیر تھی وہ کٹی ہوئی ہے۔ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال
یہ معمولات تھے سورۃ مزمل کے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء امت نے اس کو اپنے معمولات میں شامل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس عمل کی شان میں ایسے گرویدہ ہیں اس عمل کے کہ تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور جس نے بڑے بڑے کام کرنے ہوں زندگی میں، عظیم انقلاب رونما کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ سورۃ مزمل کو تہجد میں تلاوت کرے، تہجد بھی پڑھے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، وہ بے تہجد کی زندگی نہیں گزارتے۔ فإنہ دأب الصالحین، تہجد جو ہے وہ نیکوکاروں کا طریقہ اور عادت ہے۔ کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا۔ اللہ سے سرگوشی کرنے کا موقع ہے تہجد۔ تو اسی صورت مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جو ذمہ داری عطا کی تھی، شر القرون کو خیر القرون بنانا تھا، تو فرمایا ہے میرے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ اور تہجد پڑھو، اور تہجد کی برکت سے عظیم انقلاب، بڑے بڑے کام آپ سر انجام دے سکیں گے، آپ کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ تہجد پڑھو اور تہجد میں سورۃ مزمل کی تلاوت کرو۔ جو آدمی کوئی اہم ترین کام کرنا چاہتا ہے، مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرے۔ آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔